होला اور زرار کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک کمپیوٹر کے سامنے اسکرین پر نظریں جمائے ایک نوجوان راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا جسے بابا نے حیدر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ زرار اور ہولا دونوں آگے بڑھے، سلام کر کے ایک طرف پڑی دو کرسیاں سنبھالی سے حیدر نے سلام کا جواب دے کر اپنا رخ ان کی طرف کیا، لیکن اس کی نظریں صرف زرار پر مرکوز تھی۔ یقیناً بابا نے آپ کو ہمارے بارے میں بریف کر دیا ہوگا۔ زرار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بریف کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا ضرور کہا تھا کہ وہ بیوقوف آئیں گے ان کو ہینڈل کر لینا، حیدر نے سادہ سے لہجے میں کہا، مگر اس کی بات سن کر ہولا ذرا ایسے اچھلا جیسے کرسیوں میں کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ یہ کیا بات تمیز ہے، ہولا نے تیز لہجے میں بگڑتے ہوئے کہا، اب اس بات کو تو مجھے نہیں پتہ کہ تمیز کیا ہے، میں نے تو بس وہ کہا جو بابا نے کہا، شاید وہ بدتمیز ہوں۔ حیدر کے اطمینان سے یہ کہنا ہولا کو آگ لگا گیا۔ وہ بے احتیاط اچھل کر کھڑی اور حیدر کی طرف بڑھتے ہوئے چیخ کر کہنے لگی، تم ایک نمبر کے اجڑ کباڑ جاہل انسان، کسی جنگل کے جانور، تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، پتہ نہیں تم بابا کی ٹیم میں کیسے ہو۔ جارحانہ تیور کے ساتھ آگے بڑھتی ہولا کا زرار نے بے احتیاط بازو پکڑ کر ہولا کو پیچھے کی طرف کھینچا۔ حیدر نے اپنے ایک کان میں انگلی ڈال کر تھوڑا ہلا اور زیر لب تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو مجھے جانتے ہیں وہ اس سے زیادہ میری تعریف کرتے ہیں، آپ نے تو بہت کم تعریف کی ہے۔ بلا کی لاپرواہی اور اطمینان تھا حیدر کے لہجے میں۔ مسٹر، ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم کچھ ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں جس پر بعد میں ہمیں خود پر اور بابا کو ہم پر افسوس ہو۔ دانت پیستے ہوئے زرار نے تلخ لہجے میں کہا، کیا پدی کا شوربہ گرجنے والے کہاں برسا کرتے ہیں بلا۔ حیدر نے ہنوز آبیل مجھے مار والی دعوت دیتے ہوئے ہونٹوں کو گول کر کے تھوڑا سر میں کہا، تو زرار نے نہ صرف ہولا کا بازو چھوڑا بلکہ خود اٹھ کر تیزی سے حیدر کی جانب لپکا۔ زرار اور ہولا دونوں نے الگ الگ حیدر پر وار کیا، مگر یہ الگ بات ہے کہ حیدر انتہائی پھرتی سے پھسلتا ہوا ان دونوں کی کک کے نیچے سے گزر کر ان کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ زرار کی کرسی کی پشت کے اوپر سرے پر اور ہولا کی کک پشت کے درمیان بیک وقت لگی تو کرسی گھومتی اٹھ کر ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ حیدر ہوا میں اچھلا، اس کا ایک پاؤں ہولا اور ایک پاؤں زرار کی پشت سے زور سے ٹکرایا اور وہ دونوں ہی جونک میں آگے کی طرف لڑکھڑائے اور خود پر قابو نہ پا کر زمین پر جا گرے، جبکہ حیدر ان کی پشت پر نہ صرف کک مار کر بلکہ ان دونوں کی پشت کا ہلکا سا سہارا لیتے ہوئے بیک فلپ لگا کر ہوا میں گھوما اور زرار کی کرسی کے ہتھوں پر اپنے ہاتھوں کے سہارے لے کر آرام سے براجمان ہو گیا۔ ہولا اور زرار تیزی سے زمین سے اٹھے اور گونگا حیدر کو دیکھنے لگے، جو نہ صرف ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا بلکہ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سچویشن سے محظوظ ہو رہا ہو۔ ہولا کے تن میں جیسے آگ سی بھڑک اٹھی اور اس کا دل چاہا کہ وہ اس حیدر کے بچے کی ہڈیاں توڑ ڈالے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ محتاط ہو کر بائیں ٹانگ اٹھائی جسے اس سے وہ کک لگانے لگی ہو، اور پھر فوراً پینترا بدل کر بائیں ٹانگ ہوا میں ہی تھی کہ فوراً دائیں ٹانگ حیدر کے سینے پر سیدھ کرنا چاہی، مگر حیدر اس جھانسے میں نہ آیا اور اس نے بیٹھے بیٹھے سمپلی ایک بازو آگے بڑھایا اور اپنی طرف بڑھتی ہولا کی ٹانگ کو ہلکی سی تھپکی دی۔ ہولا کے لیے ہلکی سی تھپکی بھی خطرناک ثابت ہوئی، چونکہ وہ اب بھی ہوا میں ہی تھی۔ اس تھپکی نے اس کا بیلنس خراب کر دیا اور وہ ایک بار پھر پیٹھ کے بل دم سے زمین پر جا گری۔ زرار بھی تیزی سے آگے بڑھا، مگر اس بار حیدر پہل کرتے ہوئے اپنی کرسی سے اچھلا اور آگے بڑھتا۔ زرار ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر حیدر نے ایک فرنٹ فلائنگ کک زرار کے سینے پر جڑی اور زرار بھی اس کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے ہولا کی طرح پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ حیدر ہاتھ جاڑتا ہوا مصنوعی گرد کو اڑانے لگا، پھر اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر شوخ نظر سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ دو دفعہ گرنے کے بعد انہیں اپنے اندر سب کچھ درہم برہم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دونوں اکٹھے اٹھے اور اب کی بار انتہائی محتاط انداز میں حیدر کی طرف بڑھنے لگے۔ بس اب آرام سے بیٹھ جا اور میری بات غور سے سنو، حیدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تو وہ دونوں ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئے اور قدرے اچنبھے سے حیدر کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے کے اضلاعات اور تاثرات یکدم بدل چکے تھے۔ آواز اتنی سرد تھی کہ وہ دونوں رکنے پر مجبور ہو کے بیٹھ جاؤ۔ انتہائی سنجیدگی سے حیدر نے کہا، تو دونوں تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی پر بیٹھ گئے۔ حیدر نے اپنا رنگ اتنی تیزی سے بدلا تھا کہ وہ حیرت کی شدت سے کچھ بول بھی نہ سکے۔ غصہ اور جذبات، یہ دو ایسی کیفیت ہیں جن میں انسان کا اٹھایا ہر قدم غلط ثابت ہوتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، خاص کر جنگ میں جہاں حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے، وہاں یہ غصہ اور جذبات
اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جتنا دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا، اور تم دونوں میں برداشت کی انتہائی کمی اور جذباتی ہو۔ مجھے بھی بہت کچھ کہا تم نے، لیکن میرے ماتھے پر ایک چکن بھی آئی ہو تو تم بتاؤ۔ حیدر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا، وہ دونوں خاموش رہے۔ جہاں تک بات ہے تم دونوں کے فیلڈ میں حصہ لینے کی، تو تمہیں اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ عنقریب دشمن تم سے ہی ٹکرائے گا۔ پہلے کیونکہ تم وہ واحد ذریعہ ہو جو دشمن کے سامنے موجود ہے، اور وہ تمہارے ذریعے تنظیم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تم آلریڈی خود کو فیلڈ میں سمجھو۔ دشمن کبھی کسی بھی طریقے سے تم پر وار کر سکتا ہے، اس لیے زرار کا بھی تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے، حیدر نے سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اب ہر وقت تیار رہتی ہوں، پہلے جو کچھ ہوا وہ میرے لیے پہلا تجربہ تھا، لیکن اب اگر کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا یہ اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ ہولا نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو، خاص طور پر اس وقت جس دشمن سے سامنا ہے، کیونکہ وہ شفقت اور عیاری میں بہت مشہور ہے۔ تم دونوں یہاں موجود لیب کا چکر لگا لو اور جس چیز کو مناسب سمجھو لے لو، ہر وقت مسئلہ ہو، حیدر نے تنبیہ اور نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو لے لیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جو ملک دشمن کا دار سامنے آئے تھے ان کا کیا بنا؟ زرار نے پوچھا۔ ان پر کام جاری ہے، جیکب کی موت کے بعد وہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں کہ عنقریب وہ بھی زیر عتاب آنے والے، اس لیے ایک امریکہ بھاگ ہے، انشاءاللہ وہاں بھی وہ بچ نہیں سکے، کچھ اپنے انجام کو پہنچ چکے، کچھ روپوش ہو چکے ہیں۔ حیدر نے قدرے نام خوشی سے کہا، شاید اس لیے کہ اس مشن کو حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر بابا نے کسی اور کے ذمہ لگا دیا تھا، تم سے کیا کام لیا جانا ہے؟ زرار نے تجسس سے پوچھا، تو حیدر نے جواب دیا، اس بات کو تو بابا کو ہی پتہ ہوگا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ہولا اٹھ کھڑی ہوئی، شاید اسے لیب دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس کے اٹھتے ہی حیدر اور زرار بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور حیدر ان کے لیب کی طرف رہنمائی کرنے لگا۔ تمہارے بابا کہاں؟ عائشہ نے پوچھا، تو خدیجہ کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ بولی، پتہ نہیں اب کہاں ہے، پہلے تو ہفتے میں 1-2 بار ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن شادی کے بعد ان سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے۔ عائشہ کیا کرتے ہیں وہ؟ خدیجہ پتہ نہیں، عائشہ کے فون پر کال آنے لگی، اس نے دیکھا تو اس کی ماما کا فون تھا، اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا۔ عائشہ نے جواب دیا، جی ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں۔ خدیجہ بولی، میری بات بھی کرواؤ نا۔ عائشہ نے فون خدیجہ کو پکڑایا تو خدیجہ کہنے لگی کہ تم اتنی دیر میں فریش ہو، میں تب تک بات کرتی ہوں۔ عائشہ نے سہلا ہاتھ اور بات روم کی طرف چلی گئی اور خدیجہ عائشہ کی امی سے نہ جانے کیا باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد خدیجہ عائشہ کے ساتھ اسے چھوڑنے گھر جا رہی تھی۔ عائشہ نے بہت منع کیا کہ میں چلی جاؤں گی، لیکن خدیجہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ میں ساتھ جاؤں گی۔ عائشہ گھر پہنچی تو اس کی امی باہر عائشہ کا ویٹ کر رہی تھی۔ عائشہ وہاں پہنچتے ہی دوڑ کر اپنی امی سے لپٹ گئی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے دنوں بعد اپنی امی سے مل رہی ہو، حالانکہ میں تو بس ایک ہی رات ان سے دور ہی تھی، مگر اس سے ایک رات کے تجربے نے عائشہ پر ایسے نقوش چھوڑے تھے کہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد گھر لوٹی ہے۔ امی سے گلے لگتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ امی کے پوچھنے پر عائشہ نے بس اتنا ہی کہا، کچھ نہیں امی۔ اس سے پہلے امی کچھ کہتے خدیجہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو خدیجہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں خدیجہ کی عائشہ نے خوب آؤ بھگت کی اور خدیجہ عائشہ کی امی سے باتیں کرتی تھی۔ اچانک عائشہ کی امی عائشہ کی طرف دیکھا، بولی، بیٹی ایک بات کہوں، مانو گی؟ عائشہ جی امی کہی، امی بیٹی تمہارے ہی بھلے اور بہتری کی بات ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں۔ عائشہ جی امی بتائیے نا۔ امی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ عائشہ پریشان ہو کر بولی، امی قسم کیوں کھا رہی ہیں آپ حکم کرے۔ لیکن عائشہ کی امی نے پھر کہا، میں اپنی جان کے مالک کی قسم کھا کر کہتی ہوں فائدہ تمہارا ہی، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ عائشہ روحانسی ہو کر کہنے لگی، امی پلیز بس کرنے، آپ بتائیے تو صحیح، میں ضرور آپ کی بات مانوں گی۔ امی میں تمہاری اور تمہارے ابو کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ عائشہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کی امی نے مزید بولتے ہوئے کہا، میں اپنے مرے ہوئے امی ابو کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہاری بہتری کی بات ہے، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ کی امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عائشہ روتے ہوئے آگے بڑھی، اپنی امی کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، امی مجھے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہے، پلیز بس کریں، آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھیے، میں نے کبھی آپ کا حکم نہیں ٹالا۔ لیکن اس کی امی نے آنسو سے پھر کہا، میں تمہارے اس معصوم بھائی کی جو پیدا ہوتے فوت ہو گیا تھا، اس معصوم اور اس کی معصومیت کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں جو کہنے لگی ہوں بیٹی، اس میں تمہارا ہر جہاں کا فائدہ ہے۔ عائشہ بالکل ہی اپنی امی کی ٹانگوں سے لپٹ کر سسکیوں سے رونے لگی اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنے لگی، امی جی خدا کا واسطہ بس کرے، ایک بار حکم تو کرو،
حکم تو کرے میں اپنی جان بھی دے دوں گی۔ سامنے بیٹھے خدیجہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اور وہ نہ جانے کیا زیر لب پڑی تھی، اس کے بس ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے۔ میں اس پاک پروردگار، اس کے پاک کلام کی قسم کھاتی ہوں۔ ہم نے مزید قسم کھائی تو عائشہ نے ہچکیاں لیتے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے میری آنکھیں میز کا لرزتے ہونٹوں سے کہنے لگی، میں اپنے سہاگ کی قسم کھاتی ہوں، میں اپنے ایمان کی قسم کھاتی ہوں، جو کچھ کہوں گی تمہارے بھلے کے لیے۔ عائشہ نے اپنی امی کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور تڑپتے بلکتے ہوئے کہنے لگی، امی آگے کچھ مت کہنا، کوئی قسم مت کھانا، بس پلیز آپ بتا دیں آپ کیا چاہتی ہیں۔ اس کے امی نے بجائے کچھ کہنے کے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ خدیجہ جو اب بھی زیر لب آنسو بہاتے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی کی طرف کرتے ہوئے کہا، آگے وہ بتائیں گی۔ عائشہ کو ایک شاک سا لگا اور اس نے عائشہ سے اپنا منہ خدیجہ کی طرف کیا، لیکن اس کے آنسو بڑی آنکھوں میں حیرت واضح تھی کہ خدیجہ کا امی کی قسم سے کیا تعلق۔ خدیجہ نے انگلیوں کے پورے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ آنٹی، اور عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ بات میں اپنے الفاظ میں نہیں بتاؤں گی، بلکہ ان الفاظ میں بتاؤں گی جو الفاظ رب کائنات نے اپنے کلام پاک میں استعمال کیے ہیں۔ عائشہ سمجھانے کے لیے یہ قسمیں میں بھی کھا سکتی تھی، لیکن میں نے تمہاری امی کو ایسا کرنے کو کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تم اپنی ایک ماں کی ان قسموں سے تڑپ اٹھی ہو اور ہمیں سب کچھ وار دینے کو تیار ہو۔ ایسی ماں کی قسموں کی حد جو فنا ہونے والی ہے، جو گناہ گار بھی ہے، جو غلاظت بھی کرتی ہے، جو سوتی بھی ہے، جو بھول بھی جاتے ہیں، جس میں بہت ساری خامیاں بھی ہیں، اور شاید ان سے بڑھ کر برا حال ہمارا ہے۔ یہ تو پھر بزرگ ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں اس ہستی کے بارے میں جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور وہ ہم پر احسان کرتا چلا جاتا ہے۔ جب مائیں بھی تنگ آ کر اولاد کو دھتکار دیتی ہے تو وہ ہستی صرف دل سے اتنا کہنے پر ہی معاف کر دیتی ہے، بس میری توبہ، اور اس بندی کا پچھلا سارا ریکارڈ صاف کر کے، اس کا سارا گند صاف کر کے وہ ہستی اسے گناہ گار کو اپنی رحمت کی گود میں لے لیتی ہے۔ ایسی عظیم محبت، ایسا ظرف دنیا میں کہیں دیکھا؟ وہی اس نے جب اپنے بندوں کو اپنے سے دور زیادہ دیکھتے تو افسوس اور محبت سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی حد واسطے دیتی ہے۔ قسمیں کھاتی ہے، تمہاری امی نے 11 قسمیں میرے کہنے پر کھا لی، لیکن کبھی کسی کو عام روٹین میں ایک ہی بار مسلسل 11 قسمیں کھاتے دیکھا ہے؟ اور ہم تو اس بندے کو قسم کھانے ہی نہیں دیتے جن پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، جن پر یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا برا سوچ ہی نہیں سکتا، اس کی تو بات پر ہی ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس پاک ذات پر، اللہ تعالیٰ پر، وہ اپنے بندوں کو سمجھانے، اپنی طرف بلانے کی ہاتھ اپنے بندوں کی محبت میں ایک ہی جگہ مسلسل 11 ایسی قسمیں کھا کر فرماتے ہیں، جو قسمیں ہر چیز کا ہاتھ کر لیتی ہیں کہ اے بندو کدھر جا رہے ہو، تمہارا فائدہ تو اس میں ہے، اور پھر یقین دلانے کے لیے قسم بر قسم کھاتے چلے جاتے ہیں۔ واللہ جن کی کہی بات ہی کافی تھی، مگر یہ ان کی محبت ہے، اور زور دینے کے لیے، تلقین دلانے کے لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں۔ نمبر 1، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ سب سے پہلے سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ صرف سورج اور اس کی روشنی کہنے کو تو 2 قسمیں ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر وہ اتنا سادہ ہے۔ اس قسم جو کھولے تو وہ جامعہ سامنے آتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز کی قسم جس پر سورج چمکتا ہو، ہر اس محلو کی قسم، ہر اس جمادات کی قسم جو اللہ نے دستے قدرت سے بنائے، اس پر سورج چمکتا ہو اور اس کی روشنی اس پر بڑھتی ہو۔ اندازہ لگا لو یہ کتنی قسمیں بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے نمبر 2، اور چاند کے جب وہ اس کے پیچھے آئے، ذائقے اور مٹھاس چاند کی روشنی سے پیدا ہوتے ہیں۔ سمندر کی لہروں پانی کو چاند اپنی طرف کھینچتا ہے، ان سب چیز کو، پانی کے قطروں کو اس قسم سے شامل کرو۔ نمبر 3، اور دن کے جب وہ اس سورج کو ظاہر کر دے، سورج تو رات کو بھی موجود ہوتا ہے، تو ساتھ ہی دن کی قسم بھی کھائے جب اندھیرے میں سویرا ہوتا ہے اور دن ہر چیز کو خوب روشن کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈانپ لے۔ رات کی ایک اپنی ہیبت ہوتی ہے، اور رات کو بنانے والے کی ہیبت کے تو کیا کہنے، اور رات کی ہیبت بھی ہے، اور رات کا جو سکون ہے جب ہر تھکی شے کو رات آ کر سکون سے سلا دیتی ہے۔ نمبر 5، اور آسمان کی اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ یہاں کس آسمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں سارے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے، مگر آسمان کے پیچھے دوسرے آسمانوں کے مالک کو اللہ خود اپنی ذات کی بڑائی کی قسم کھائی ہے، اس کے بنانے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ نمبر 6، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ زمین اس کے خزانے سب کو پتہ ہے، اور زمینیں بھی ساتھ جو اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر دوبارہ اپنی اعلیٰ و ارفع ذات کی قسم کھائے
نمبر 7، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنائی، یہاں انسان اور تمام جاندار مخلوق کی قسم کھائی اور تیسری بار پھر اپنی قسم کھا کر یاد لائے کہ میں نے ٹھیک ٹھیک بنایا، کیسے ٹھیک ٹھیک؟ ایک مچھر ایک مکھی کی بناوٹ دیکھ لے تو بات انسانی سوچ سے تجاوز کر جائے کہ کیسے بنایا۔ اگر انسان کی بات کی جائے تو انسان حسن تقویم اگر انسان کے صرف دماغ میں موجود جے اور گڈ موڈ ریشوں کی ایک تار بنائی جائے تو اتنی لمبی تار بنے گی کہ چاند کے گرد گھوم کر واپس زمین پر آ جائے۔ یہ ساری اور جامعیت رکھتی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی چیز میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نبی و مسلمانوں سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا بلکہ انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں۔ نمبر 10، پھر اس کے نافرمانی اس کی پرہیزگاری کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی، یقیناً وہ کامیاب ہوگا جس نے اس سے نفس پاک کر لیا، اور یقیناً وہ نامراد ہو گیا جس نے اس نفس مٹی میں دبا دیا۔ مطلب یہ کیا وہ کامیاب ہے ہر جگہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا۔ جس نے اپنے نفس کو شریعت کے تابع کر لیا وہ شخص کامیاب ہے، چاہے پھر گھریلو معاملات ہو، کاروباری معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو یا پھر اخروی معاملات ہو، یہ شخص کامیاب ہے۔ اور جس نے ایسا نہ کیا وہ ناکام ہے۔ یہ ہے کامیابی اور ناکامی کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور ہم نے کامیابی کا معیار پاورفل نوکریاں، بینک بیلنس، بنگلہ گاڑیوں کا معیار بنا دیا ہے۔ نمبر 11، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا، جیسے کوئی اپنا انتہائی پیار سے سمجھانے کے بعد قسمیں واسطے دینے کے بعد بھی نہ سمجھ رہا ہو تو پھر وہ اپنا دھمکی بھی دیتا ہے اور مثالیں دیتا ہے کہ دیکھو فلاں نے ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تھا، اس کے ساتھ وہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قسمیں واسطوں کے بعد پیار سے سمجھانے کے بعد اپنے پیارے بندوں کو ایک مثال بھی دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا تو ان کا ایسا حشر ہوا تھا تاکہ کسی طرح میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں۔ اب آجا تم اپنی ماں کے قسمیں کھانے پر اتنا تر بیٹھے اور ان پر پورا اعتماد کرتے ہوئے ان کی ہر بات ماننے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں کھا رہے اور ہر ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اس پیار محبت کا بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ کوئی کھاتا ہے مسلسل ایک کی بات کے لیے اتنی قسمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اپنے بندوں کے لیے؟ کتنا بڑا ظرف ہے، کیا محبت ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم کن محبتوں کے پیچھے اس رب کی بے غرض محبت، بے لوث محبت کا کیسے جواب دے رہے ہیں؟ یہ ہر کوئی خود ہی بہتر جانتا ہے۔ خدیجہ نے بہتے آنسو سے اپنی بات مکمل کی۔ عائشہ اس کی امی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنی زیادہ اور بے لوث محبت کو انجانے میں بے قدری کا نشانہ بناتے چلے آ رہے تھے، اور انہیں یہ آنسو وہ آنسو نہیں تھے جن کی کوئی بک نہ ہوتی، یہ آنسو وہ آنسو تھے جو گناہوں کے پہاڑوں کو اڑانے کی طاقت رکھتے تھے۔ یہ آنسو وہ آنسو تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہوئے ایسے آنسو فرشتوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ خوش قسمت وہ آنکھ جس نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے۔ ایک خالی کلاس روم میں ایک کرسی پر عمر اکیلا بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہر جگہ کرسیاں بنا بنا کسی ترتیب کے بکھری پڑی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک یونیورسٹی، ایک سیاسی تنظیم کا سربراہ کلیمہ داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر پھر عمر کی طرف دیکھ کر آگے بڑھ عمر کو سلام کرتا ہوا عمر ہی کے نزدیک ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ ایک اور یونیورسٹی سیاسی تنظیم جو کہ کلیم کی مخالف تھی، اس کا سربراہ دانش اندر داخل ہوا۔ انہیں حیرت سے اپنے مخالف تنظیم کے سربراہ اسٹوڈنٹ لیڈر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی ایک ناگواری کی لہر آ کر گزر گئی تھی، لیکن اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا۔ عمر کی دوسری طرف ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں کمرے میں مختلف سیاسی اور مذہبی اسٹوڈنٹ تنظیموں کے سرکردہ اسٹوڈنٹ الگ الگ کرسیاں سنبھال کر بیٹھے تھے۔ ان میں سے چند اپنے مخالفین کو حشمگین نظر سے وقتاً فوقتاً گور بھی رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر نے سب کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلم بواز سلام کا جواب دینے کے لیے ابری۔ آپ سب کا یہاں آنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آپس کے اختلاف کے باوجود مجھے تھوڑا وقت دیں گے تاکہ میں آپ سب پر یہاں بلانے کا اپنا مقصد واضح کر دوں اور اپنی سوچ آپ تک پہنچا دوں۔ عمر نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں، اپنی سوچ کو کیسے آپ سب تک پہنچاؤں، پھر بھی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، امید ہے وہ الفاظ آپ کو میری سوچ کے عکس تک لے جائیں گے۔ عمر نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر گویا ہوا، میں جانتا ہوں یہاں مجھے سبھی افراد کو ایک دوسرے سے اختلاف ہے، کسی کو سیاسی نظریات کی بنا پر تو کسی کو مذہبی نظریات کی بنا پر اپنے مخالفین سے اختلاف ہے، لیکن پلیز میری ایک دعا ہے، سب اس پر عمل کرے، بس تھوڑی دیر کے لیے ان پوائنٹس کو سوچیے، ان مقصد کو سوچیے، ان پر غور کرے جو آپ اور آپ کے مخالفین دونوں میں کامن ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ عمر اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ان افراد میں سے کچھ نے کیمرے اور موبائل فون سٹینڈز پر لگا کر عمر کی طرف فوکس کیے ہوئے تھے۔ عمر تقریباً 5 منٹ خاموش رہا۔
اور اس کے بعد بولنا شروع کیا۔ یقیناً ایسے چاند نہیں، بہت سارے پوائنٹ ہوں گے جو آپ اور آپ کے مخالفین کے ایک جیسے ہیں، مثلاً سیاسی تنظیموں کے مقاصد سب ایک جیسے ہیں، ملک کی ترقی، ایماندار قیادت، کرپشن کا خاتمہ، مہنگائی کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً ہر سیاسی تنظیم بار بار انہی مقاصد کا راگ علامتی ہے، اسی طرح مذہبی تنظیموں اور ان کے عقائد و مقاصد میں زیادہ چیزیں ایک جیسی ہوں گی اور جن پر اختلافات ہوگا وہ ان مشترکہ چیزوں سے بہت کم ہے۔ جب ایک ترازو میں کچھ تولا جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ملے وہ پلڑا زیادہ سے زیادہ جھکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ ان سب سیاسی مذہبی باتیں جو ہمارے درمیان مشترکہ ہے ان کو چھوڑ کر ان باتوں کو پکڑتے ہیں، اس طرف بھاگتے ہیں جدھر اختلاف ہوتا ہے؟ ایسا کر کے ہم اپنے مشترکہ دشمنوں کی اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی سوچ کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ عالمی افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ اختلاف ایک گلی قرآن کے سے لے کر حکومتی اور عالمی سطح تک پھیل چکا ہے، برداشت ختم ہو چکے ہیں، ہر ایک دوسرے پر اپنے نظریات ٹھونسنے پر لگا ہوا ہے۔ دانش دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک فریق یا تو حق پر ہوتا ہے یا پھر نہیں۔ اب یہ آپ بتا دو کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ عمر ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے جس میں کچھ تو حق کو اپنا لیا جاتا ہے اور کچھ اپنی مرضی کے اصول بنا کر ایک ملغوبہ بنا لیا جاتا ہے، جو آج کل اکثر ہر کوئی استعمال کر ہے، مذہب کا نام لے کر اس کی بنیاد پر اپنی اپنی دکان چمکائی جا رہی ہے۔ ایک مذہبی سیاسی و تنظیم کا لیڈر عباس بولا، آج کل اگر صحیح معنوں میں امریکہ اور اسرائیل کا سامنا ڈٹا ہوا تو وہ ایران اور مشرقی وسطی میں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، بشار الاسد کو سپورٹ کر کے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس کا قتل کر کے اسلام کا جھنڈا سربلند کر رہا ہے، یہ تو ترکی اور سعودیہ ہے جو ان مظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس ظلم کا خاتمہ کرے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ ایک اور ایسی تنظیم کے لیڈر عبداللہ نے تنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا۔ دونوں کی باتیں سن کر عمر کے منہ سے بے احتیاط کہا نکلا۔ سارے چونکا حیرت سے عمر کی طرف دیکھنے لگے، غالباً سبھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی۔ سب کی سوالیہ نظریں عمر پر جم گئی۔ عمر نے سب کو اپنی طرف دیکھتے پائے تو کہنے لگا، پتہ ہے کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو سکا، فلسطین کیوں نہیں آزاد ہو سکا، خلافت عثمانیہ کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ پچھلے 100 سالوں میں اسلام کے نام پر جنگیں لڑی تو گئیں لیکن ان میں اسلام تھا نہیں، صرف اسلام کا نام استعمال کیا گیا۔ ان تمام جنگوں کے پیچھے مجھے صرف نسلی ابتحار، قومیت، اپنے ملک کے دفاع، علاقائی بنیادیں، زبان کی بنیاد پر یہ تمام جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ میں تازہ مثال دیتا ہوں، آج کا آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے جو کہ اس مہینے میں 23 سے 23 سال ہو چکی ہے۔ آذربائیجان میں اکثریت شیعہ کی ہے اور آرمینیا میں عیسائیوں کی اکثریت ہے، لیکن مزے کی بات بتاؤں، ترکی جو کہ کسی سنی ملک سے ہے اور سنیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس نے آذربائیجان یعنی شیعوں کو سپورٹ کرا ہے، اور جبکہ ایران ان آرمینیا کے عیسائیوں کو سپورٹ کرا ہے، حالانکہ آذربائیجان میں ان کے اپنے فرقے کے لوگ شیعہ رہتے ہیں، کیونکہ آذربائیجان میں جو شیعہ رہتے ہیں وہ نسلی طور پر ترک ہیں، اور ایران کے اندر بھی تقریباً 2 ملین کے قریب ترک رہتے ہیں۔ ایران اس لیے آرمینیا کے عیسائیوں کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آذربائیجان کے شیعہ یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو اس کا اثر ایران میں رہنے والے ترکیوں پر پڑے گا، اور ترکی کی پہلے ہی کوشش کر ہے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی کہ ایران سمجھتا ہے کہ ترکی دوبارہ خلافت کا نظام قائم نہ کر لے۔ دوسری طرف ترکی اس لیے آذربائیجان کے شیعہ کو سپورٹ کر ہے کہ وہ ہمارے ترک بھائی ہیں، ہمیں ان کو اپنے ساتھ ملانا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانا۔ اس میں اسلام کی سربلندی کا ہے، جو دعویٰ دونوں کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، مگر درحقیقت یہ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے اپنے پسندیدہ گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے، صرف اور صرف اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی علاقائی نسلی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ ایک مثال ہے، سعودی عرب اپنی چودراہٹ بنانا چاہتا ہے، ایران اپنی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے دریا نیل کے ساحل تک، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ علاقہ جہاں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، صرف ایک گروہ ہے جو اس مقصد کے لڑ ہے کہ ہم نے ہے مدینے والا قانون نافذ کرنا ہے، اسلام کا جھنڈا سربلند کرنا ہے۔ اس گروہ میں کوئی نسلی تفریق نہیں، نہ کوئی احساس تفاخر، مختلف قومیتوں کے لوگ ملیں گے ان میں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد واضح ہے۔ 50 سے 60,000 کی تعداد میں موجود یہ افغان طالبان سپر طاقت روس جو کہ بہت سے ملکوں کو کھا گیا تھا،